نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرو تو سمجھ میں آیا، زکات دو تو سمجھ میں آیا، لیکن رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ بولیے بولیے۔ اس لیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ مومن نماز قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، جب بندہ نمازی بن جاتا ہے تو انسان اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ جب انسان نمازی بن جاتا ہے تو انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان نمازی بن جاتا ہے تو گناہوں سے کوش و دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جب تک انسان نمازی نہیں بنتا ہے تو ہر ایک گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب تک انسان نمازی نہیں بنتا ہے وہ اس سے پہلے ان کے اندر تمام گناہ موجود ہوتا ہے۔ وہ شراب بھی پینے کی کوشش کرتا اور پیتا بھی ہے، زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، لیکن جب بندہ نمازی بن جاتا ہے تمام بری عادتوں سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے ایک شخص ہے جو کہ نماز ادا کرتا ہے، آج وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ چغلی بھی کرتا ہے، لوگوں کی برائی بھی کرتا ہے اور اس کے اندر برے فعل بھی موجود ہے۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ اس کا غم نہ کریں، اس لیے اب وہ بندہ نمازی بن چکا ہے، اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے، دیکھنا انشاءاللہ اسے نماز ایک دن تمام بری عادتوں سے بچا لے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہم نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ آج ہمیں نماز سے مطلب نہیں ہے، آج ہمیں شریعت مصطفیٰ سے مطلب نہیں ہے، آج ہم سنت مصطفیٰ سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بڑی افسوس کی بات ہے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ جانتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو دنیا میں بھیجتا ہے تو وعدہ کرتا ہے۔ پتہ ہے وعدہ کیا ہوتا ہے؟ مولا جب میں دنیا میں جاؤں گا نا تو صرف تیری ہی عبادت کروں گا۔ علماء کا توجہ، بندہ اپنے رب سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ مولا جب میں دنیا میں جاؤں گا نا تو صرف تیری ہی عبادت کروں گا، صرف تیرا ہی چرچا کروں گا، صرف تیرا ہی ذکر کروں گا۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے، دنیا کمانے میں مشغول ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بلڈنگ کے چکر میں مشغول ہو جاتا ہے، زمین و جائیداد خریدنے کے چکر میں دین کو بھول بیٹھتا ہے، شریعت مصطفیٰ ہٹ کر حلال و حرام کا تمیز نہیں کرتا ہے۔ محترم حضرات، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہر ایک کسی کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ جائزہ لے لیجئے، آج ہم دنیا میں ہیں، ہمارے باپ ہے، اس سے پہلے دادا تھے، پردادا تھے، اس سے پہلے کوئی اور تھے۔ جب بتائیے آج ہمارے دادا ہے، پردادا ہے، کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے بھی دنیا میں آئے، بہت کچھ کیے، اپنی اولاد کے لیے بہت سارے انہوں نے کام کے دن اور رات محنت کیے، لیکن اب وہ کہاں ہے؟ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بنائے ہوئے مکان میں، ان کی خریدی ہوئی زمین پر آج ان کی اولاد عیش و آرام کر رہے ہیں۔ اس کا حساب انہیں دینا ہوگا، چاہے وہ حرام کا کیا ہو یا حلال کا کیا ہو، لیکن اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ محترم حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، ہر ایک کسی کو اس دنیا سے جانا ہے۔ خالی ہاتھ مت جاؤ، کچھ لے کر جاؤ، اچھے اعمال کر کے جاؤ۔ جب کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے، اس کا جواب دے دینا، مولا میں جو دنیا میں جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا میں اس وعدہ کو پورا کر کے آیا۔
لیکن آج ہم خالی ہاتھ آئے تو خالی ہاتھ ہی واپس جا رہے ہیں. تو بتائیے جب کل قیامت کے میدان میں سے سوال کیا جائے گا، اے میرے بندے جب تم دنیا میں جا رہے تھے ہم سے وعدہ کیا تھا، پتا تم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ برادران ملت اسلامیہ، وقت ہمارے پاس بہت کم، بس مختصر میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنی جگہ لے لوں گا. آج ہر ایک کوئی پیسہ کماتا ہے، کوئی 20,000 کماتا ہے مہینے کا، کوئی 10,000 کماتا ہے، کوئی 20,000، اپنے حیثیت سے ہر کوئی اچھا پیسہ کماتا ہے، لیکن اس کی کمائی میں برکتیں نہیں ہوتی ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار میں پیسہ تو بہت کماتا ہوں لیکن پیسے کو بچا نہیں پاتا ہوں. کیا ہم نے کبھی اس بات کی کبھی غور کیا؟ ہر روز مسجد میں آ کے کہتے ہیں حضرت کیا بتائیں بہت پریشان ہے، پیسہ تو بہت کماتے ہیں لیکن پیسے کو بچا نہیں پاتے ہیں. کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی ماں بیمار، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ بات، کبھی یہ بات، دنیا کی تمام پریشانی آتی رہتی ہے. ملت اسلامیہ ایسے ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید آیا اور عرض کیا حضور میرے گھر میں غریبی آ گئی ہے، سرکار میں بہت پریشان رہتا ہوں، میں پیسہ تو بہت کماتا ہوں لیکن پیسے کو بچا نہیں پاتا ہوں، سرکار مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، میرے حق میں دعا فرمائیے، میں بہت پریشان رہتا ہوں. سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے شخص کیا تمہارا گھر راستے کے قریب میں ہے؟ وہ شخص نے عرض کیا جی حضور ہاں میرا گھر راستے کے قریب میں ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے شخص جا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دے. محترم حضرات وہ شخص اپنے گھر کو آتا ہے، اپنے من ہی من میں سوچنے لگتا ہے یار سرکار غوث اعظم نے نہ تو کوئی وظیفہ بتایا، نہ تو میرے حق میں دعا فرمایا، نہ کوئی تعویذ دیا، صرف اتنا فرمایا جا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دینا. پردہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ وہ بات تو ایسے ویسے لوگوں کی نہیں تھی بلکہ پیران پیر کی بات تھی، روشن ضمیر کی بات تھی، قطب ربانی کی بات تھی، شہباز لمکانی کی بات تھی، سیدنا غوث پاک کی بات تھی. محترم حضرات وہ سرکار غوث اعظم کے مرید اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دیا. پردہ ڈالنا ہی تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے گھر سے غریبی دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر سے تنگی دور ہو جاتی ہے، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے. محترم حضرات کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شخص جو ہے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ تحفہ لے کر آتا ہے اور عرض کرتا حضور مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر بات کیا ہے؟ آپ نے صرف ہمیں پردہ ڈالنے کا حکم دیا، آپ نے نہ تو ہمیں کوئی وظیفہ بتایا، نہ تو تعویذ دیا، نہ تو میرے حق میں دعا فرمایا. سرکار میں نے آپ کی بات کو مان کر اپنے دروازے پہ پردہ ڈال دیا. سرکار جس دن سے میں نے اپنے دروازے پہ پردہ ڈالا ہے اسی دن سے میرے گھر سے غریبی دور ہو گئی ہے. سرکار میرے گھر سے تنگی ختم ہو چکی ہے، اب تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہے، اب میری زندگی خوشحالی ہو گئی ہے. سرکار اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے شخص سن تمہارا گھر ہے وہ راستے کے قریب میں ہے اور اس راستے سے ہر قسم کے لوگ گزرا کرتا ہے، اس راستے سے بے نمازی بھی گزرتا ہے. اے میرے مرید سن جب تیرے گھر کے اندر اس بے نمازی کی نظر جاتی ہے، جہاں پر جاتی ہے وہاں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، وہاں کی رحمتیں چلی جاتی ہے. اے چولی کے سنی مسلمانوں اب مجھے کہنے میں دیا جائے کہ جب ایک بے نمازی کی نظروں کا یہ عالم کہ جہاں پر اس کی نظر پہنچ جائے، جہاں پر اس کی نظر پہنچ جائے وہاں کی برکتیں ختم ہو جائے، وہاں کی رحمتیں چلی جائے. اب مصطفی رضا قادری کو بولنے دیا جائے کہ جس گھر میں سب کے سب لوگ بے نمازی ہو کیا اس گھر میں برکتیں ہوگی؟ کیا اس گھر میں رحمتیں ہوگی؟ مجھے آپ لوگ جواب دیجئے کہ جب ایک بے نمازی کی نظر کا یہ عالم جہاں پہ وہ نظر ڈال دے وہاں کی رحمتیں چلی جائے، وہاں کی برکتیں ختم ہو جائے، اور جس گھر میں سب کے سب لوگ بے نمازی رہتا ہو کیا اس کی کمائی میں برکتیں ہوگی؟ کیا اس کی کمائی میں رحمتیں ہوگی؟ اس کی گھر میں پریشانیاں نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ اس کی گھر میں مصیبتیں نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ پھر کہتے صاحب ہم پریشان رہتے ہیں، بہت پیسے کماتے ہیں لیکن ہماری کمائی میں برکتیں نہیں ہوتی ہے.
محترم حضرات، اس کا واحد وجہ ہے، اس کا اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے سنت مصطفیٰ سے دوری بنا لیا ہے، آج ہم نے دین سے کوش و دور ہو گئے ہیں، آج ہم نے شریعت مصطفیٰ کو بھول بیٹھے ہیں، آج ہم نے طریقہ مصطفیٰ سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نہ تو دنیا میں کوئی عزت ہے نہ شہرت ہے، کوئی بھی آ رہا ہے ہمیں ٹھکرا کے چلا جا رہا ہے، ورنہ یہ قوم ایسی شکتیشالی قوم ہے، آپ صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لے کے پتہ چلے گا، یہ قوم ایک ایسی معتبر شکتیشالی قوم ہے جسے دنیا کے دیکھ کر ڈرتی تھی، لیکن آج ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ کوئی جو بھی آتا ہے ہمیں ٹھوک کر چلا جاتا ہے، ہمیں ٹھوکنا کر چلا جاتا ہے۔ اس کا وجہ جانتے کیا ہے کہ آج ہم نے شریعت مصطفیٰ سے دوری بنا لیا، سنت مصطفیٰ سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک واقعہ اور سننے سے مختصر میں اور 5 منٹ بولے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، ان کا سفر کسی بستی سے ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بستی سے گزرے تو انہوں نے کیا دیکھا، اس بستی میں خوشحالی کی آبادی والے لوگ اپنی زندگی بڑے اچھے سے گزار رہے ہیں، اور گاؤں میں جو ہے بڑی ہریالی ہے، ہرے بھرے ہیں، ہر طرف انسانی آبادی ہے، لوگ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر جو بڑے خوش ہوئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اسی گاؤں سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں، اب پہلے کی طرح وہ آبادی نہیں رہ گئی ہے، اب وہ بستی الٹ پلٹ کر دی گئی ہے، اب وہ بستی جو ہے ویران ہو چکی ہے، اب وہاں کے لوگ سب ہلاک ہو چکے ہیں، جو ہری بھری کی سب جو ہے چل چل کے راکھ ہو چکے ہیں، جو پانی کے چشمے ابل رہے تو وہ بھی سوکھے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا، رب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا اس کا کیا وجہ ہے، اس کا کیا مقصد ہے، میں اسی گاؤں سے کچھ دن پہلے گزرا تھا، یہاں کے لوگ بڑے خوشحالی سے زندگی گزار رہے تھے، اس گاؤں میں بڑی آبادی تھی، یہاں کے لوگ چین و سکون سے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، مولا آج میں پھر اسی گاؤں سے گزر رہا ہوں، اس گاؤں کی حال ایک دم بدحالی ہو چکی ہے، مولا اس کا وجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے نبی عیسیٰ سنو، پہلے یہ لوگ میری فرما برداری کرتا تھا، میری عبادت و ریاضت کرتا تھا، لیکن اب یہ لوگ ہم سے دوری بنا لیا ہے، اب یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا بند کر دیا ہے، اب یہ لوگ جو ہے دنیا دار بن چکا ہے، اب یہ لوگ جو ہے دین سے مطلب نہیں رکھا ہے، اس لیے ہم نے اسے جو ویران کر دیا ہے، اسے تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے اپنے گاؤں کا جائزہ لیجئے، اپنے بستی کا جائزہ لیجئے، کیا ہماری بھی بستی خوشحالی ہے یا نہیں ہے، کیا ہم نے خوشحالی زندگی جی رہے یا نہیں جی رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو خوشحالی سے نہیں جی رہے ہیں تو کیوں نہیں جی رہے ہیں؟ اگر میرے گاؤں میں کوئی اگر خوشحال نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کا وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ محترم حضرات، جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا، اس لیے کہ آج ہم نے شریعت مصطفیٰ سے بھٹک چکے ہیں، آج ہم نے سنت مصطفیٰ سے ہٹ کر زندگی کو گزارنا شروع کر دیا ہے۔ جہاں پر ہمیں طریقہ مصطفیٰ پہ زندگی گزارنی تھی، وہیں پہ آدم کسی ایکٹر، کسی سنگر، کسی فلمی اداکارہ کی زندگی کو اپنا فیشن بنا دیا۔ یہ سب جسے کپڑا پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، جسے بال کٹانے کا ڈھنگ نہیں ہے، آج ہم اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ مسلمان ہاتھ ہوئے، ارے ہمارا اصلی ہیرو تو مدینے والے آقا ہے، جنہوں نے ہمیں ہر ایک لمحہ، ہر ایک زندگی کا ہر ایک لمحہ جینے کا طریقہ بتایا ہے، ہر ایک منٹ کا، ہر ایک لمحہ کا جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہمارا اصلی ہیرو تو مدینے والے آقا ہے۔ اگر کاش مدینے والے آقا کی
طریقے پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے وما علینا الا البلاغ المبین اس لیے کہ وقت کم ہے اور علماء کی تعداد کثیر ہے اگر میں ہی بولوں گا تو پھر جو 5 علماء آئے ہیں تو ان کی عزت کیا رہ جائے گی میں اپنی تقریروں سے ختم کرنے جا رہا ہوں وما علینا الا البلاغ المبین مالک مولا ہمارے بولنے میں یا کسی کے سننے میں کوئی بھی کسی قسم غلطیاں خامیاں بےدیاں ہو گئی ہے ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں بڑی استغفر اللہ ربی من کل ذنب السلام علیکم